أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اور کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قلق کے اضطراب، بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔ اس سے مراد فی الواقع اندھا ہونا ہے یا پھر بصیرت سے محرومی مراد ہے، یعنی وہاں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں سوجے گی، اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجے گی جسے یہ پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔ اللہ نے مختلف جگہوں پہ قسمیں کھا کر اے انسان تو راہ راست پہ آ جا، اے انسان مجھے صبح کی قسم، مجھے ڈھلتے سورج، چڑھتے سورج، چاند، ستارے، گھوڑوں کی قسم، ان کے مٹی اڑانے کی قسم کہ تو خسارے میں ہے، تو میری بات مان جا۔ لیکن انسان نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور زندگی گزار دی۔ جب 60-70 سال کا ہو گیا، پہلے جوانی نے نماز نہیں پڑھنے دی اور پھر
بڑھاپے نے نہیں پڑھنے دی۔ بڑھاپا کیسے پڑھنے دے گا جب ہمت نہیں ہے؟ اللہ نے قسمیں اٹھائیں ہمارے فائدے کے لیے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کے چپ جانے کی۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ اور ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میرے سے تیری ملاقات ہوگی؟ لیکن انسان اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹتا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کے جب وہ چلنے لگے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے دلیل کے طور پر بتائیں۔ پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، جس قبرستان میں جاؤ 10,000 5,000 بندہ پڑا ہوا ہے، ڈھیری مٹی کی پڑی ہوئی ہیں بن کے۔ اگر ہمارے اندر یا کسی بادشاہ کے اندر یا کوئی لینڈ لارڈ یا کوئی دانشور یا کوئی سائنسدان یا کوئی اور فن خواں، کوئی بھی ایسی طاقت رکھنے والی چیز ان قبروں سے اٹھوا لے اپنے بندوں کو، ان قبروں میں سے جو ہیں قیمتی قیمتی انسان، خوبصورت دولت مند، ان کو اپنے اٹھا کے گھر لے جائے، لیکن نہیں ہمت کسی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا۔ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ کون آئے گا ہمیں سمجھانے والا؟ جس دن یہ سمجھ آ جائے گا کہ آج ہمارا آخری وقت ہے، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیسے کیسے لوگ دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ کتنی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اگر میں گننے لگوں تو شاید ٹائم تھوڑا ہو جائے۔ والسماء ذات البروج، برج والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم۔ وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قرآن دوستو بھرا ہوا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، صرف ہمارا ایک 5 فٹ کا یہ جسم ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب بتائیں یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہاں انسان بطور جنس کے ہے، جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ قدح سخت محنت کو کہتے ہیں، اور وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پالے گا، اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی۔ ایک اتنی بزرگ بڑی ہستی جو ہمارا سانسوں کا مالک، ہمارے قسمت کا مالک، ہماری آخرت کا مالک، وہ ہستی ہمیں قسم اٹھا اٹھا کر یقین دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا رب، ہمارا مہربان، ہمارے بچے بیوی بہن بھائی سب کے سانس چلانے والی وہ ہستی، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہونے والے۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ والناشئات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی قسمیں ہیں، کیسے کیسے طریقے سے اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہیں۔ بے کسی طریقے سے